جہاں میں بات کھڑے ہو کے امیر محترم ڈاکٹر شفیق امینی صاحب والے آنا استقبال کیجئے اور بتا دیں کہ 125 کا حلقہ اگر ہے تو ہجری کے چاہنے والوں کا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ الحمدللہ اللہ علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحکم وعلى آلہ وصحبہ سادات العرب والعجم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وفرقانہ الحمید فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أبي ووالدتي وعدي لعلم محمد منكم بقاؤه تانا قربان یا رسول مدنی تانا قربان یا رسول مدنی تماشفہ سبحان یا رسول مدنی ستا محبت چے پکم زلکی نقشوی نوی نشتہ غی زلکی ایمان یا رسول مدنی او کہ ہزار زل ایمان روڑی خبستان عشقہ کہ ہزار زدہ ایمان روڑی خوبستان عشقہ چرے بنش مسلمان یا رسول مدنی استاف کمال جمال خلصوال چی رب رضا شزمان محمد امین استان اطفال یا رسول مدنی قال اللہ تبارک و تعالی فی شان نبینا مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی عند اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ صلاة و سلاما علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اسٹیج پہ تشریف فرما انتہائی معزز و محترم علماء کرام مشایخ اعظام ایرانی طریقت دور نزدیک سے آنے والے تمام عاشقان رسول السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس سے پہلے میرے برادر محترم حضرت علامہ مولانا رضی حسینی صاحب نقشبندی جو کہ الحمدللہ کراچی کے امیر ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کا، بڑے اچھے انداز میں انہوں نے مختصر وقت میں آپ کی قلوب و اذہان کو منور فرمایا، اللہ کہ ان کے علم میں عمر میں عطا کرے۔ علماء کرام بھی تشریف فرما ہے۔ آج ابھی ہم اس سے پہلے اس پروگرام سے آئے، پرسوں یہاں پر ہمارے انتہائی مخلص ساتھی
علامہ مفتی عمر فاروق صاحب تشریف فرما ہے، ان کا پروگرام تھا۔ یہ جو 3 دن میں نے یہاں پہ گزارے اور ان 3 دنوں میں نے اہالیانی کراچی کا جو جذبہ دیکھا اور ان کی عشق و محبت اور میرے مصطفی کریم سی وفا کا جو عالم ہے، شاید کچھ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم ان کو دبائیں گے، ان کی آواز کو ہم دبائیں گے اور ان کا یہ جو جذبہ اور جنون ہے اس کو ہم اپنی طاقت کے ذریعے ختم کر دیں گے، مگر آج تو ثابت ہوا۔ جس جگہ بھی حضور کے غلام امیر المجاہدین، ہمارے دلوں کی دھڑکن علامہ حافظ خادم حسین رضوی دامت برکاتہم وفیضاتہم علینا، آپ نے جس جگہ پر بھی حضور کے دین کی یہ جو خوشبو اور اپنے کریم آقا کی عزت و ناموس کی پہراداری کا جو جذبہ جس جگہ پر آپ نے پھیلایا ہے، واللہ وہی جذبہ جو آج سے 1450 سال پہلے جب صحابہ کرام ایک جنگ سے آتے اور ابھی ان کی تھکاوٹ بھی دور نہ ہوتی تھی۔ میں نے خود حضور امیر المجاہدین سے ایک حدیث سنی، آپ فرما رہے تھے، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک راوی ہے، آپ فرما رہے تھے کہ میرے نانا جان نے جب بھی کوئی مصیبت آ گئی تو وہ مصیبت جب ٹل گئی تو اس کے بعد آپ نے اس سے بھی آگے بڑھ کر جو آزمائش ہے اس کی تیاری شروع کی۔ میں نے خود امیر المجاہدین میں یہ چیز دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی امتحان، اور وہ امتحان گزر جاتا ہے، آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بس امتحان ہے گزر گیا اب میں آرام کروں گا، اب میں اندر جا کر کچھ مجھے بھی آرام کی ضرورت ہے، ہماری کارکنوں کی بھی آرام کی ضرورت ہے۔ نہیں، آپ نے اس سے بھی بڑھ کر آگے حضور کے دین کے لیے جتنے بھی مصائب ہے اس کی سامنا کرنے کی آپ نے اسی سے زیادہ تیاری کی ہے، اور اس کی جھلک ہمیں صحابہ کو زندگی سے مل رہی ہے۔ جب میرے مصطفی کریم غزوہ خندق سے واپس آ گئے، ابھی صحابہ کے زخم تازہ تھے، ابھی صحابہ تکے ہوئے تھے، ابھی ان کے زخم بھی تازہ تھے، ابھی ان کی تھکاوٹ بھی دور نہیں ہوئی تھی، اب ان کے زخموں پر مرہم پٹی بھی نہیں ہوئی تھی کہ میرے مصطفی کریم کو حکم آیا کہ آپ بنو قریظہ چلے اور ان یہودیوں سے بھی بدلہ لینا ہے جنہوں نے آپ سے غداری کی ہے۔ میرے مصطفی کریم نے بلال سے کہا، بلال جا کر اعلان کرو کہ آپ نے اپنے اسلحہ کو رکھنا نہیں ہے، آپ نے عصر کی نماز بنو قریظہ میں ادا کرنی ہے۔ حضور کے غلاموں کو جب یہ خبر ملی، کسی صحابی نے بھی نہیں کہا یا رسول اللہ ابھی تو کم از کم اتنا ٹائم دے کہ یہ ہمارا خون تو رک جائے، اتنا ٹائم دے یہ ہماری زخم تو جڑ جائے، اتنا ٹائم دے یہ ہماری تھکاوٹ کو ختم کرنے دے۔ نانا، جب حکم آیا کہ رسول اللہ نے پکارا ہے اور بنو قریظہ کی نماز بنو قریظہ میں نماز آپ ادا کریں گے، عصر کی نماز، کسی صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ 1-2 دن تو آرام کرنے دے، بلکہ سب نے کہا لبیک۔ آج وہ جلن ہمیں یہاں نظر آیا، 4 مہینے ہو گئے، بدترین کریک ڈاؤن ہوا، کوئی 3 مہینوں کے لیے، کوئی 2 مہینے کے لیے، کوئی اس سے بھی زیادہ، مگر کسی کارکن نے بھی باہر آ کر یہ نہیں کہا کہ اب ہمیں 1 سال آرام کی ضرورت ہے، اب ہمیں 2 مہینے آرام کی ضرورت ہے۔ جب اہالیان کراچی کو ان کے قائدین نے ایک مرتبہ پھر بلایا تو انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہمیں آرام نہیں چاہیے، ہم حضور کے دین کے لیے ہم وقت حاضر ہیں، اور کر کے دکھایا کہ ہماری تن من تن سب حضور کے دین کے لیے قربان ہے۔ جب میرے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو ہجرت کے اس سفر میں آپ نے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو بلایا
اور فرمایا یا علی میں تو ہجرت کے لیے جا رہا ہوں، لیکن آپ نے میرے بستر مرگ پر سونا ہے، تو کیا خیال ہے اگر یہ ہوا کہ وہ کفاروں نے تو تیاری کی ہے لعل الجہال یبادر الیک فیقتلون، اگر وہ میرا گمان کرے تو آپ کو شہید بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے یہ نہیں فرمایا یا رسول اللہ آپ کی بستر پر تو رات گزارنا ضروری نہیں، کوئی رائے رخصت اختیار نہیں کی یا رسول اللہ نیند اور آرام کرنا بھی ضروری نہیں۔ آج جب حضور کے دین کی بات ہو، حضور کی عزت و ناموس کی بات ہو، حضور کی ختم نبوت کی بات ہو، ہم اس میں بھی رخصت کی راہ تلاش کر رہے ہیں، ہم اس میں بھی مداہنت سے کام لے رہے ہیں۔ اس لیے حضور امیر المجاہدین نے ہمیں سکھا دیا کہ جب دین کی بات ہو پھر مداہنت نہیں چلے گی، جب حضور کی عزت اور ناموس کی بات ہو تو پھر راہ عظیمت پہ آ کر آپ کو قربانیاں دینی پڑیں گی۔ یہ صحابہ کا طریقہ تھا، آپ نے یہ نہیں فرمایا یا رسول اللہ نیند تو ضروری نہیں ہے، میں رات اس طرح گزار کے کفار آئیں گے میں کہوں گا مصطفیٰ کریم تشریف لے گئے ہیں، میں علی ہوں، میں جو ہے نا یہاں پر میں اپنے آپ کے بستر پر نہیں سوؤں گا، نہیں، حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے وہ جواب دیا جو آج تحریک لبیک یا رسول اللہ کی منشور بھی ہے اور اس کے دستور بھی ہے کہ ہم جب بات حضور کی ہو، جب بات دین اسلام کی ہو، پھر پیچھے نہیں ہٹنے والے، پھر اسی میں چون و چرا نہیں کرنے والے، پھر اسی میں ہم اگر مگر نہیں کرنے والے۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے سنا کہ میرے مصطفیٰ کریم نے مجھ سے یہ بات کی تو آپ نے جواب میں فرمایا یا رسول اللہ رضیت ان تکون روحی لروحک وقاء ونفسی لنفسک فداء وما احب الحیات الا لخدمتک۔ یا رسول اللہ میں اس پر راضی ہوں کہ میری روح آپ کی روح کی حفاظت کرے، میری جان آپ کی جان کی حفاظت کرے، میری زندگی اپنے لیے نہیں مانگی ہے۔ یا رسول اللہ اگر میری زندگی چلی جائے تو چلی جائے، کیونکہ میں نے اپنے لیے نہیں مانگی ہے، میں نے اگر اپنی زندگی مانگی ہے تو یا رسول اللہ وہ آپ کے لیے مانگی ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک لبیک۔ اچھی فضلہ کی مشہود استا محبت پکی پرین خود بلشے استا محبت اور یو وقت میں ندبے استا محبت زما ہر وقت کی دے استا محبت اور دا بلبل صبح دم پزور جاڑی گل سری گزڑ کے استا محبت اور دا سکون سادر جسمکی پزان پور کو دے پرکڑے ودانے استا محبت دا اسمان چھ سرگردان شفور زگر دی گردوی پیدر پہ استا محبت اما محمد امین پزان باندے فرسگڑے دزر سراڑ منے استا محبت۔ جس طرح حضور امیر المجاہدین ہمارے 400 میں آپ نے پنجابی کے اشعار سنائے تو میں نے ہنس کر کہا یا کہ حضور قبلہ بابا جی یہ تو اردو بھی نہیں جانتے، اس میں اکثریت 70% اردو بھی نہیں جانتے، تو پنجابی سمجھنا تو ہمارے لیے بھی مشکل ہے، تو آپ کم از کم اگر خطاب کرنا ہی ہے تو پھر اردو میں کریں، پنجابی میں یہ زیادہ یہ لوگ نہیں سمجھیں گے۔ تو آپ نے جو اشعار پڑھے اور اسی اشعار کے ساتھ جس طرح پٹھان سنی عاشقان رسول جوم جوم کے، تو مجھے کہا ان کو تو سمجھ آ رہی ہے، میں نے کہا ان کو الفاظ کی معنی کی تو سمجھ نہیں آ رہی کہ حضور امیر المجاہدین کیا فرما رہے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے، مگر ان کو پتا ہے کہ جو امام الغیرت، جو جنہوں نے پوری امت کو غیرت سکھا دیا، اگر یہ خود اپنے زبان مبارک سے جو الفاظ نکال رہے ہیں وہ خواہ پنجابی کے ہو، وہ فارسی کے ہو، وہ اردو کے ہو، وہ جو بھی ہو، انہیں پتا ہے کہ ہمیں زبان تو سمجھ نہیں آ رہی، مگر پتا ہے جب حضور امیر المجاہدین بولتے ہیں تو جذبات اور احساسات سب کے ایک ہے، انہیں پتا ہے کہ وہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تو آپ کو بھی اگر پشتوں کی یہ اشعار سمجھ نہیں آ رہے تو کم از کم ایک بات ذہن نشین کر لے، میں چاہتا یہی ہوں
کہ جب ادھر سے کوئی چرست آ جائے تو وہ پنجابی بھی بولے اردو بھی بولے، میں آ جاؤں، کیونکہ حضور امیر المجاہدین نے یہ جو قومیت اور لسانیت کی جو خلا تھی وہ مکمل طور پر ختم کر دی۔ اب یہ پاک کے درمیان میں یہ نہیں رہا کہ نہیں یہ فلاں ہے، یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے۔ آپ نے حضور کی عشق و محبت کی وہ فضا قائم کی کہ واللہ جس طرح حضرت سیدنا سلمان فارسی سے پوچھا گیا اور آپ نے جواب میں کہا سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام، اسی طرح آج حضور امیر المجاہدین نے اسی فرق کو مٹا کے کہا جو حضور کے در کا غلام ہے ہم انہی کے غلام ہیں، خواہ وہ پنجابی ہو، وہ سندھی ہو، وہ بلوچی ہو۔ ہم نے اگر حضور کے صحابہ کو بھی مانا ہے حضور کی وجہ سے مانا ہے، ہم نے اگر حضور کے اہل بیت کو بھی مانا ہے حضور کی وجہ سے مانا ہے، ہم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سردار مانا ہے حضور کی وجہ سے مانا ہے، ہم نے ابو جہل کو دشمن مانا ہے حضور کی وجہ سے مانا ہے۔ اس لیے حضرت بلال پکار اٹھے، حضرت حسان بن ثابت نے اس کا ترجمہ کیا اور وہ ترجمہ کیا تھا اذ المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت ونحن بک فینا یضرب المثل یا رسول اللہ، قیامت تک ہمارے نام کے چرچے ہوں گے۔ حضرت بلال نے کہا لوگ ہمارے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھیں گے، بڑے بڑے مثالوں میں ہمارے نام آئیں گے اور وہ واقع سنائیں گے۔ حضرت بلال کا عشق یہ تھا، حضرت بلال کا عشق یہ تھا یا رسول اللہ یہ کمال اپنے وجہ سے نہیں، اگر قیامت تک ہمارے نام کے چرچے ہوں گے یا رسول اللہ وہ آپ کے طفیل اور آپ کی برکت سے ہوں گے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حضرت علی کا تذکرہ وہ بھی حضور کی برکت سے، حضور کی طفیل اور حضور کی صدقے حضرت امیر معاویہ کا تذکرہ وہ بھی حضور علیہ السلام کی طفیل ہے۔ جب آپ کے صحابہ ہے، جب آپ کے غلام ہے، ہمیں تو کیا، ہم تو کہیں گے اگر کراچی میں ہم آ جائے اور ہم تذکرہ کریں گے غازی عبداللہ شاہ بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی حضور کی وجہ سے، اگر ہم لاہور میں حضرت دادا علی حجویری ان کے در کو بھی سلام کریں وہ بھی حضور کی برکت سے۔ وجہ کیا ہے، ہم نے جس نے بھی حضور سے وفا کی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے یا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس لیے آج جتنے بھی عاشقان رسول یہاں پر آ چکے ہیں ان سب سے تسبستا گزارش ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر بندہ زندگی دنیا میں بھی اور آخرت میں عزت کمانا چاہتا ہے، فلاح اور کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ حضور کی دامن مبارک سے اپنی نسبت مضبوط کر لے، وہ کریم آقا کے عزت و ناموس کے لیے کمر بستہ ہو، وہ دین اسلام کے سربلندی کے لیے کمر بستہ ہو۔ پھر واللہ جب آپ دین اگر آج بھی 1450 سال گزرنے کے بعد بھی صحابہ کی نام جب ہمارے زبانوں پر آ جاتے ہیں ہم جھوم جاتے ہیں، ہماری روح کو خوشی ہوتی ہے، ہمارے دل کو تسکین اور آرام اور سکون مل جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے، یہ جو ہمارے اوپر، ہمارے دلوں پر، ہمارے قلوب و اذہان پر جن کی ایسی بادشاہت ہے کہ دنیا کے بادشاہوں کی بادشاہت تو ختم ہو جائے گی، کیونکہ ظاہری طور پر ڈنڈے کے زور پر ہمارے اوپر بادشاہت کر رہے ہیں، ان کی بادشاہت دلوں پر نہیں ہے، مگر جنہوں نے حضور کے در کے غلامی کی الحمدللہ تا قیامت ان کی بادشاہت ہمارے دلوں پر قائم ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک حضور امیر المجاہدین پیکر صبر و استقامت جنہوں نے حضور کے دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اپنے بچوں کو پیش کر دیا، اپنی پوری گھرانے کو پیش کر دیا۔ جب سے میرا تعلق ہے حضور امیر المجاہدین سے اس کم عرصے میں
میں نے جتنی قربانی اور تکالیف حضور امیر المجاہدین کی دیکھے واللہ میں نے زندگی میں کسی اور لیڈر کی نہیں دیکھے۔ ایک مرتبہ میں گیا، پولیس اوپر سے آ چکے تھے، مکمل طور پر محاصرہ غازی جوڑ کے موقع پر، یقین کرے اسی موقع پر جب میں نے دیکھا تو مجھ پر ایک ہیبت سے طاری ہو گئی، ایک روب طاری ہوا۔ میں اندر اندر گیا، حضور امیر المجاہدین آرام سے تشریف فرما کر ہنس کر مجھے دیکھ رہے تھے، کیا ہوا؟ میں نے کہا حضور یہاں تک آ چکے ہیں، یہ تو ابھی ایک ہی لمحہ میں پھر آپ کو گرفتار کرنے والے تھے۔ کہہ رہے جرم کیا ہے میرا؟ اگر جرم یہی ہے کہ حضور کی عزت کی بات کرنی ہو، اگر جرم یہی ہے کہ میں دین اسلام کی بات کرتا ہوں، اگر جرم یہی ہے کہ میں حضور کی ختم نبوت کی بات کرتا ہوں، تو پھر یہ جرم تو ہمیں بھی قبول ہے، آپ کو بھی قبول کرنا ہوگا۔ اور اگر میرے مصطفی کریم کی غلامی میں لوگوں نے ہمارے ہاتھ چوم لیے، ہماری سائیکل اور ہمارے ہاتھ چوم لیے، ہماری کار چوم لیے، اور وہ دیوانوار چومتے ہیں، تو جس نبی کے نام پر لوگ ہمارے ہاتھ چومتے ہیں، مزہ تو تب آتا ہے جب اس نبی کے نام پر آپ کے ہاتھ میں ہتھیلیاں بھی پہنائی جائیں گی۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ آپ نے صرف زبان پہ نہیں کہا، آپ نے عملاً کر کے دکھایا۔ جب اسی وقت آپ کو گھسیٹ کے نیچے لا رہے تھے، یہ آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے، جب آپ کو گھسیٹ کے نیچے لا رہے تھے، آپ فرما رہے تھے میں ہنس رہا تھا۔ انسپکٹر نے کہا کہ کیا تم پاگل ہو چکے ہو جو ہنس رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ جس کے لیے آپ مجھے گھسیٹ رہے ہیں وہ آپ کو نہیں دیکھ رہے، لیکن جن کے لیے میں گھسیٹا جا رہا ہوں وہ مجھے ضرور دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے میں آج بھی کہہ رہا ہوں، جنہوں نے حضور کی دین کے لیے ہمارے اوپر تشدد کیا، ہمیں کوئی گلہ نہیں۔ تم چاہو اور بھی ستم کر لو، چاہو اور بھی ستم کر لو، اور کوئی کل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو جو کی ہو شکایت بھی، ہم نہیں کرتے شکایت، کوئی شکایت نہیں، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ فخر اس پر ضرور ہے کہ ہاں ہم امام فضل حق سے آبادی کی اولاد ہے، ہم امام کفایت اللہ کافی کی جانشین ہے، ہم امام شاہ نورانی صدیقی کی جانشین ہے، ہم حاجی محمد امین رحمہ اللہ کی جانشین ہے۔ ہمیں کیا پرواہ، ہم کوئی شکایت نہیں کریں گے، مگر اتنا ضرور کہیں گے کہ تم نے جن آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کیا، وہ کبھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے، وہ کبھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے، لیکن جن کے لیے آپ نے ہمارے کارکنوں کو گھسیٹا، وہ مصطفی کریم ہم سے اسی عمل پر ضرور راضی ہوں گے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے مغفرت کا بھی سبب اور ذریعہ بنے گا، اور یہ ہمارے لیے میرے مصطفی کریم کی شفاعت کا بھی سبب اور ذریعہ بنے گا۔ عبداللہ ابن زبیر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب آپ کو شہید کیا گیا اور حجاج بن یوسف آ گئے اور آپ نے آپ کی والدہ محترمہ کو کہا دیکھو میں نے کس طرح آپ کے بیٹے کی دنیا تباہ کر دی، کس طرح میں نے اس کی دنیا کو اجاڑ دیا، آپ نے کیا خوب جواب دیا، آپ نے کہا نہیں، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے میرے بیٹے کی دنیا کو تباہ کیا، دنیا کی کیا حیثیت ہے ہمارے سامنے؟ ہاں میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ تم نے میرے بیٹے کی دنیا تباہ کر دیا، لیکن میرے بیٹے نے آپ کی آخرت تباہ کر دی ہے، اور وہ آخرت آپ کی ایسے تباہ کر دی ہے کہ تم تباہ ہو چکے ہو۔ میں نے کہا ہماری دنیا بھی تباہ نہیں ہے، ہم الحمدللہ حضور کی نسبت سے اور حضور کے در کا جو صدقہ کھا رہے ہیں، تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کے منہ پہ آتے
کہ ہم تو اسی در پہ پل رہے ہیں اور ہماری تو اوقات بھی یہی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کل کے ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب کے ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، ہماری دنیا بھی تم آرام نہیں کر سکتے۔ ہاں حضور کی غلاموں کو گسیٹ کر ان کو آپ نے مقدمے جھوٹے جھوٹے مقدمے بنا کر اپنی آخرت ضرور تباہ کی ہے، حضور کے سامنے شرمندہ ضرور ہوئے ہیں۔ ہم نے حضور کے عزت و ناموس کے لیے میدان میں نکل کر حسینی کردار ادا کیا ہے، تاریخ میں ہماری نسلیں بھی فخر کریں گے، اس پر بھی جیلوں پر بھی ہم فخر کر رہے ہیں کہ ہم اگر جیل میں کوئی پوچھتا تم کس جرم میں آئے، جرم کیا تھا، کوئی کہتا ڈاکہ مارا، کوئی کہتا قتل و غارت کی، کوئی کہتا منشیات میں آ گیا، کوئی وہ جرم چماتا، لبیک والے جرم چماتے نہیں تھے، سینہ تان کرتے تھے، ہم نے حضور کے عزت و ناموس پر پیرا کیا ہے۔ ناموس کے منکر ہیں، شیطان کے چیلے ہیں، گستاخ کے کافر ہیں، جو پاک محمد
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ جو بابا جی فرما رہے ہیں اسلام کی پاور 4 مہینے بدترین کریک ڈاؤن کے بعد بھی جب حضور کے غلام اسی طرح دیوانوار پھر اسی جرم کا اقرار کرے تم نے اسی جرم میں ہمیں اندر کیا یہ جرم ہم بار بار کریں گے بلکہ سرکار کریں گے. یہ ہے اسلام کی پاور اور ہمارے لیے تو دوسرا راستہ ہے بھی کوئی نہیں. کوئی بندہ کسی پارٹی میں ہو وہ کہے گا نہیں نہیں میں نے اس کو چھوڑ کر دوسری جگہ پہ جانا ہے اسے چھوڑ کر تیسری جگہ پہ جانا ہے. ہم جہاں پر آئے ہیں ادھر سے آگے ہمارے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے. حضور کا در چھوڑ کر ہم اور کہاں پہ جائے ہمارے لیے اور ہے کوئی جگہ نہیں ہے. اور اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ اور بھی جگہ ہے محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے اور ہمیں کیا چلو تم خدا ہی کو مانو خدا کر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے. جنت بھی لینے آئے جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی اور منہ پھیر لے گے ہم تیری دیوار کی طرف. ہم تو میرے مصطفی کریم کے غلام جب سے حضور امیر المجاہدین نے ہمیں یہ راستہ متعین کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اسی وقت سے چاہے ہماری مال و جان کی قربانی ہمیں دینی پڑے دے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ تو سعادت ہے یہ تو قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے ورنہ دنیا ہے معمولی سے جھگڑے کے لیے بھی بندہ اندر 3 مہینے اندر داخل ہے. یہ جو جیلوں میں پڑے ہیں یہ ناموس رسالت کے لیے تو نہیں ہے. آپ پوچھیں کس سے چھوٹے چھوٹے جھگڑوں پر 10 اور 20 سال قید ہے. چھوٹے چھوٹے مسائل پر اگر حضور کے غلام حضور کے لیے اندر جائے حضور کے دین کے لیے اندر جائے تو ہمیں تو اس پر قیامت فخر ہوگی ہماری نسلوں کو بھی فخر ہوگی اس پر. اس لیے آج میں اس عظیم مجمع میں اس عظیم پروگرام میں اہالیان کراچی کو ضرور یہ پیغام دے رہا ہوں. حضور امیر المجاہدین نے ہمیں جس راستے پر لگایا ہے یہ عزت والا راستہ ہے یہ عروج والا راستہ ہے.
یہ سیدھا میرے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کے صحابہ نے جس راستے کو اور جس عظیمت کی راہ کو اپنایا، یہ اسلام جو ہمیں سمجھایا گیا اور ہمیں نرم نرم لہجوں سے بتایا گیا کہ نہیں کوئی بھی بندہ اس طرف آ جاتے، نہیں یہ تشدد کی راہ نہیں اپنانی چاہیے. میں نے کہا یہ تشدد کی نہیں ہے، الفاظ غلط ہے، یہ اصطلاح غلط ہے، تشدد کی نہیں ہے، یہ عظیمت کی راہ ہے. اگر اس کو تشدد کی آپ کہہ رہے ہیں، پھر امام حسین کو بھی جواب دے دے وہ کون سا راستہ تھا. پھر امام احمد ابن حنبل کو بھی جواب دے دے جنہوں نے یہ راستہ اپنایا اور اپنے کمر مبارک پر روزانہ 80 کوڑے کرتے تھے. ہم نے تو ابھی کوڑے بھی نہیں کھائے، روزانہ اس پشت مبارک پر آپ 80 کوڑے کھاتے تھے. مگر اپنے اس مسئلہ سے کہ اللہ کریم جل جلالہ نے ان کو جو استقامت دی کہ نہیں کلام اللہ ہے، یہ قرآن عظیم الشان مخلوق نہیں ہے، اور آپ نے اسی میں مستحکم اور مستقیم ہو کر امت کو آج تک بتا دیا. اگر امام احمد ابن حنبل یہ سودا کر جاتا تو شاید اب ہمارے سامنے یہ مسئلہ اس طرح نہ ہوتا. آپ نے اپنے کمر پر اس ذروں کو برداشت کیا تو قرآن عظیم الشان کے حفاظت کی. امام ربانی نے قلعہ قوانیار میں اس ظالم و جابر کے ظلم کو برداشت کیا تو آج ان کی اس تکالیف کو برداشت کرنے کی وجہ سے اسلام چمک رہا ہے، اسلام مہک رہا ہے. اسی طرح امام فضل حق خیر آبادی نے کالے پانی کے سزا کو برداشت کیا، حتیٰ کہ آپ کا جنازہ بھی ادھر سے اٹھ گیا. آج بھی جہاد اپنی اصل حالت میں ہمارے سامنے ہے. میں کھل کر کہتا ہوں اگر حضور امیر المجاہدین میدان میں نہ آتے، حضور امیر المجاہدین ناموس رسالت پر سودا کر جاتے، پھر 100 سال میں بھی شاید کوئی ناموس رسالت کا دفاع نہ کرتا. پورے قوم بلکہ عالم اسلام کا ہر بچہ حضور امیر المجاہدین کے اس احسان کا شکریہ ادا نہیں کر پائیں گے کہ آپ خود تو جیل میں گئے مگر حضور کے عزت و ناموس کی مسجد کو محفوظ کر دیا. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک. مجاہدین کا یہ احسان ہماری نسلی بھی نہیں بھول پائیں گے. واللہ میں صحیح کہہ رہا ہوں. اور یہ احسان جو بچے روزانہ جن کے نعرے جن کے سارے معمولات وہ ایسے ہوتے تھے کہ بندے کو گن محسوس ہوتی تھی، آج وہی بچے گلیوں میں کوچوں میں نعرے لبیک یا رسول اللہ کے لگا رہے ہیں. ہم خیبر پختونخوا جاتے ہیں کسی دور دراز علاقے میں، بچے کو گود میں لے کے ان کے جو باپ ہوتے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں یہ بچہ جب سوتا ہے تو تب بھی لبیک کے نعرے لگاتے ہیں، جب اٹھتا ہے تب بھی لبیک کے نعرے لگاتے ہیں. حضور امیر المجاہدین اس امت کو الحمدللہ پوری امت آپ کی اس احسان کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے. جب حضور کی عزت کی بات آئی آپ نے حضور کی عزت و ناموس پر پہرا دیا، کھل کر بتایا کہ یہ جان تو چلی جا سکتی ہے مگر حضور کی عزت و ناموس کا سودا کبھی برداشت نہیں. ہم جیل تو تکالیف تو مصیبتیں برداشت کر سکتے ہیں مگر حضور کی عزت پر سودے بازی کبھی نہیں ہو سکتی. اور ان لوگوں کی منہ پر تماچا مار دیا جو کہہ رہے تھے 21 کروڑ لے کے اٹھ گئے اور اتنے میں بک گئے. 4 مہینے ہو چکے ہیں. اس میں نومبر اور دسمبر کی وہ سخت ترین راتیں اور وہ تشدد والی راتیں، وہ ظلم والی راتیں بھی شامل ہے. 4 مہینے ہو چکے ہیں. الحمدللہ حضور امیر المجاہدین سارے مل کر حضور امیر المجاہدین کے ایک جوتے کو بھی نہیں خرید سکتے. یہ اسلام کی طاقت ہے، یہ حضور سے عشق و وفا کا جو درس ہمیں دیا ہے. الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہمیں اللہ کریم نے اس دور پر فتن میں تحریک لبیک یا رسول اللہ جیسا پلیٹ فارم دیا. اس پر آپ جتنا بھی شکر ادا کریں گے وہ کم ہے.
کہ اس دور میں حضور امیر المجاہدین نے ہمیں تحریک لبیک جیسا پلیٹ فارم دیا، اور اسی پلیٹ فارم سے انشاءاللہ تعالی ہم حضور کی دین کا پرچم بلند کر کے انشاءاللہ پورے پاکستان پر لے آئیں گے۔ یہ ہماری عزم ہے، یہ ہماری عزم ہے انشاءاللہ تعالی، اور ہم پر عزم بھی ہے۔ جس طریقے سے تحریک لبیک یا رسول اللہ اپنی منزل کی طرف روا دوا ہے، یقین کریں آپ لبیک کا نعرہ یہاں پر لگاتے ہیں اور اس نعرے کی گونج واشنگٹن میں بھی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے؟ ان کو پتا ہے، ان کو پتا ہے کہ وہ جنہوں نے حضور کی عزت و ناموس کے لیے میدان میں آ کر کبھی ان کے سامنے موت آیا تو موت کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ حضرت 21 سالہ غازی المدین کے سامنے موت ہے، آپ کی والدہ محترمہ آخری دیدار کے لیے تشریف لاتی ہے تو وہ روتی ہے تو غازی المدین اٹھ کر چلے جاتے ہیں کہ اماں اگر آپ رو رہی ہے تو پھر میں چلا جاتا ہوں۔ آپ کیوں رو رہی ہے؟ وہ کہہ رہا بچے تم جانے والے ہو، تمہیں پھانسی لگنے والے ہے۔ آپ نے کہا ماں رونے کی وقت نہیں ہے، رونے کا وقت نہیں ہے، آپ جا کے مبارکباد وصول کرے۔ کوئی پتہ نہیں کس جرم میں مر رہا ہے، کوئی کس جرم میں مر رہا ہے، آپ مبارکباد قبول کرے کہ آپ کے بچے نے حضور کی ناموس پہ غیرت کی ہے، وہ اس میں شہید ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ جو طاقت ہے اس کے ساتھ اسی طاقت کو جب فیض آباد کے اس سرزمین پر نوجوان کو گولی لگتی ہے اور اس کے گردن سے خون فوارے کی طرف بہہ رہا ہے اور لوگ اس کو صرف اپنی چادر سے وہ خون روکنے کی کوشش کر کے کہہ رہے ہیں بچے تم حوصلہ کرنا انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے، اور وہ بچہ رو رو کر کہہ رہا ہے یا رسول اللہ مجھے زندگی نہیں، مجھے آپ کا ناموس میں قربان ہونا ہے۔ جلدی کو لے کر تو وہ پریشان ہے کہ یہ کیا ہوا، یہ تو پھر سے وہی شیر دوبارہ بیدار ہو گئے جس نے بڑے بڑے سلطنتوں اور ان کی بادشاہت کا تختہ الٹ دیا تھا۔ آج تو شیر پھر سے بیدار ہو گئے۔ میں نے کہا انشاءاللہ تعالی حضور امیر المجاہدین جس قافلے عظیمت کی وہ قیادت کر رہے ہیں، اس میں انشاءاللہ تعالی اس قافلے نے انشاءاللہ حضور کی دین کی خدمت کرنی ہے اور حضور کے ناموس کا پرچم بلند کرنا ہے۔ اور پھر آج جو دن ہے ایک لحاظ سے آج جو 31 مارچ ہے وہ ہے اس قوم کی مظلوم بیٹی عافیہ صدیقی کی گرفتاری۔ 18 سال ہو گئے، 31 مارچ کو عافیہ صدیقی کی گرفتاری ہو چکی ہے۔ آج امت مسلمہ اتنی بے حسی کے عالم میں ہے۔ پچھلی مرتبہ 2 سال پہلے ہم امیر المجاہدین سے یہاں کراچی ہم آ گئے تو حضور امیر المجاہدین نے کہا آپ رابطہ کرے ادھر عافیہ صدیقی کی گھر جانا ہے۔ جب عافیہ صدیقی کے گھر پہنچے ان کی بوڑھی ماں سے ملے، اس کی ماں سے جب ملے اور وہ اپنی بیٹی کی انہوں نے جو ہمیں واقعہ سنایا، حضور امیر المجاہدین اور ساری ارکان شورا اور جتنے بھی ہمارے ساتھ عہدیداران سب رو رہے تھے، اپنے بے بسی پر بھی رو رہے تھے، اپنے بے حسی پر بھی رو رہے تھے کہ وہ مظلوم بیٹی جن کو ڈالروں کے عوض بیچا گیا اور جن کو وہ ظالم جس طریقے سے ان کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور ہماری جو خاموشی ہے مجرمانہ اسے پر حضور امیر المجاہدین روتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ جب میری بیٹی کو گرفتار کیا گیا تو میرے بیٹے کے ساتھ 6 مہینے کا چھوٹا بیٹا بھی موجود تھا، اس کی گود میں تھا، اس کو زبردستی چھین کر اس کی میری بیٹی کے سامنے اس کو زمین پر رکھ دیا گیا۔ 5 سال کا میرا دوسرا بیٹا بھی موجود تھا، اس میرے 5 سال بیٹے کو اپنی ماں کے سامنے اس پر ایسا تشدد کیا گیا کہ اس کی ہڈیاں ساری ٹوٹ گئی۔ اب وہ جوان ہو چکا تھا، اس کے پاؤں اب بھی اسی طرح ہے، اس کے وہ پاؤں میں اب بھی وہ تکلیف ہے، اور پھر ان کو گولیاں مار دی گئی۔ پھر اس کے بعد جب ادھر ان کو پہنچایا گیا اور ان کو 80 سال قید سنایا گیا، اس کے بعد انہوں نے اپنی ماں سے بات بھی کی ہے فون پر، تو اس فون میں جب ہمیں وہ سنایا تو انہوں نے اشعار کہے ہیں، اور انہیں اشعار میں عافیہ صدیقی نے کہا ہے یا رسول اللہ
یہ اور بھی جتنا ظلم مجھ پہ ڈھائے، یہ اور بھی جتنا ظلم یہ کر لے، مگر میں آپ کی دین کا دامن کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ان کی ماں کہہ رہی تھی کہ وہ میرے بیٹے کو جیل کے دروازے پر قرآن رکھ کر کہتے ہیں کہ آ جاؤ عافیہ، اس قرآن پہ قدم رکھو اور جیل سے باہر جاؤ تم آزاد ہو، 86 سال قید آزاد سی، ابھی قرآن پہ صرف پاؤں رکھو۔ تو میری بیٹی اس کو کہتی ہے خدا کی قسم پوری زندگی یہاں پر گزر جائے گی، قرآن کو ہم نے سینے میں جگہ دے رکھی۔ آج اس مظلومہ کے لیے الحمدللہ تحریک لبیک نے پہلے سے آواز اٹھایا ہے، آج دوبارہ ہم حکومت وقت سے بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس مظلومہ کے لیے کوششیں کرے اور دعا بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا عزم ہے کہ ہم صرف یہ نہیں، ہم ہر مظلوم اور مظلومہ کی آواز بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تحریک لبیک پوری دنیا کے مسلمانوں کی آواز بن چکی ہے، اور انشاءاللہ تعالی کشمیر کے مسلمان بھی لبیک کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ انہیں پتا ہے اگر اس ظلم سے کوئی نجات دلا سکتے ہیں تو وہ حضور کے غلام ہی ہو سکتے ہیں، حضور کی دین کے وفادار ہی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اگر اس ظلم و بربریت کی داستان بندہ اپنے سامنے رکھے، پھر نیوزی لینڈ کا واقعہ اپنے سامنے رکھے، پھر اس کے بعد یمن کا واقعہ اپنے سامنے رکھے، پچھلے سال انہی دنوں میں قندوز میں جب چھوٹے بچوں کو وہ دستار بندی کی تقریب ہو رہی تھی، قرآن کے حافظ تھے بچے اور ان کی دستار بندی ہو رہی تھی، لوگ خوشیاں منا رہے تھے، ان کے گھروں میں کھانے تقسیم ہو رہے تھے، مبارکباد وصول کر رہے تھے کہ ابھی ہمارے بچے آئیں گے اور ہم ان پہ پھول نچھاور کریں گے۔ اتنے میں خبر آتی ہے کہ آ جاؤ آپ کے بچوں پر اوپر سے بمباری ہوئی ہے، پھر وہی والدین اپنے بچوں کے ٹکڑے وہ ڈھونڈ رہے تھے۔ یہ ہے ہماری حالت، پھر بھی ہم اسلام سے وفا نہ کریں، پھر بھی اگر ہم حضور کی دین کی طرف نہ آئے تو اگلا دن اس سے بھی بدتر آئے گی۔ اس لیے ہم نے یکجا ہو کر انشاءاللہ حضور کے دین کے لیے مل کر کام کرنا ہے۔ یہ مشن صرف یہ نہیں ہے جو آپ کو لوگ سمجھا رہے ہیں کہ نہیں یہ لبیک والے یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لبیک والے اور کچھ نہیں کر رہے، لبیک والے حضور کے دین کے لیے بس میدان میں ہے، اور انشاءاللہ تعالی میدان میں رہیں گے۔ آپ سب نے مل کر قائدین کی قیادت پر اعتماد کر کے آپ نے مختلف جگہوں پر جو تنظیم غیر فعال ہے اس کو فعال کرنا ہے، اور پورے زندگی میں اپنا یہ مقصود اور اپنے لیے یہ ایک مشن کے طور پر لینا ہے کہ زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم حضور کی دین کا کام کریں۔ یہ باقی چیزیں جو بھی ہے یہ ضمن میں ہے، اصل مقصد جو زندگی کا ہے وہ حضور کی دین کا کام کرنا ہے۔ پھر انشاءاللہ تعالی کریم جل جلالہ ہمارے حال پر رحم فرمائے گا۔ پھر جب حضور میرے مصطفی کریم راضی ہوں گے، پھر جو ہماری یہ بے بسی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ ان کی ماں نے کہا کہ میری بیٹی نے 10 سال بعد مجھے فون پہ بات کی تو مجھے کہا تھا ماں جان میں نے خواب میں میرے مصطفی کریم کا دیدار کیا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے مصطفی کریم کا دیدار کیا تو آپ کے عینین نرگسین سے آنسو جاری تھے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ آنسو میری وجہ سے ہے کہ آپ میری حالت کو دیکھ کر آپ کے آنسو مبارک جاری ہے تو یا رسول اللہ میں نے تو سب کچھ برداشت کیا، میں نے اپنے چھوٹے بچوں کی جدائی برداشت کی، میں نے ان کا ہر ظلم و جبر اور تشدد برداشت کیا، میں نے ہر ستم برداشت کی، یا رسول اللہ آپ کی جھنڈے کو تو میں نے نیچے نہیں ہونے دیا، گرنے دیا، اسلام کا جھنڈا تو میں نے تامے رکھا، لیکن یا رسول اللہ اگر اسی طرح آپ کے آنسو مبارک جو میں دیکھ رہی ہوں اگر یہ اسی طرح ہو تو پھر میں ٹوٹ جاؤں گی، میرا حوصلہ ختم ہو جائے گا۔ تو وہ کہہ رہی ہے کہ میرے مصطفی کریم نے جب عینین نرگسین سے آنسو جارے تھے تو وہ مجھے فرمایا کہ عافیہ میں اپنی امت کی بے بسی پر رو رہا، یہ جو میرے آنسو ہے یہ میری امت کی بے حسی اور بے بسی کی وجہ سے میرا امت اتنا کمزور ہو گیا، وہ ایک مظلوم عورت کی دادرسی نہیں کر سکتی۔ نیوزی لینڈ میں 50 مسلمان شہید ہو جاتے ہیں، یہاں پر ہم نے ریاست مدینہ کے دعویداروں نے صرف 1 منٹ کی خاموشی یہودی طریقہ اختیار کیا۔ ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں ہم آپ کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں، ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں پورا قوم
اگر کراچی کی بیسل میں، کراچی کے گراؤنڈ میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کر کے کفار کا طریقہ اپنایا جاتا ہے تو کیا یہاں پر سورہ فاتحہ سورہ اخلاص نہیں پڑھایا جا سکتا؟ کم از کم ان بچوں کو جن کو ان سے باپ سے جدا کر دیا گیا، اتنا تو ضرور ان کے دل کو تسکین ہوتا کہ چلو ہمارے مسلمان بھائی ہمارے دکھ میں تو شریک ہے، ہماری غم میں تو شریک ہے۔ ہم نے تو ان کو بتا دیا کہ ہم بے حسی اور بے غیرتی کی اس گڑی میں گر چکے ہیں جہاں سے نکلنا محال نظر آتا ہے۔ آپ جانے اور آپ کا غم جانے، ابھی میرا گھر تو صحیح سلامت ہے، ابھی میرے بھائی تو صحیح سلامت ہے، اب میرے بچے تو صحیح سلامت ہے، اب میری ماں سے تو ان کا جگر کا ٹکڑا جدا نہیں ہوا۔ یہ اسلام کا درس ہے۔ اس لیے تمام احباب کو حضور کے دین کے لیے انشاءاللہ تعالی مل کر کام کرنا ہوگا، اور جب ہم اخلاص کے ساتھ اس میدان میں اگر آ گئے تو پھر آپ یقین کر لیں کہ اللہ کی مدد اور نصرت ضرور آئے گی۔ یہ وعدہ ہے اللہ کریم جل جلالہ کا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اس لیے ہم سب نے انشاءاللہ تعالی پرعزم ہو کر حضور کے دین کا کام کرنا ہے۔ وہ وقت دور نہیں جو ہر طرف حضور کی عزت و ناموس کی ڈنکے بجیں گے۔ رہے گا یہی ان کا، رہے گا یہی ان کا، آخر تک رہے گا یہی ان کا، اور بڑے خاک ہو جائے جل جائے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔